یہ دو کتابیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ ایک تو ڈاکٹر صفدر محمود صاحب کی کتاب ہے پاکستان تاریخ و سیاست، اور ایک کتاب جو لیٹسٹ لکھی گئی ہے وہ پروفیسر ہیں جی نذیر احمد تشنا صاحب۔ یہ لفظ تشنگی سے ہے نا، تشنا بھی اسے پڑھا جاتا ہے، تشنگی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اس کا مطلب ہوتا ہے پیاس۔ تو ایسا شخص جس کی تشنگی رہ گئی ہو، جو پیاسا ہو، علم کا پیاسا ہو، اس کے متعلق یہ لفظ جو ہے خاص طور پہ بولا جاتا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ یہ ٹاپک میرا جو ہے نا اس میں تشنگی ہے۔ تو انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے جی، اور ان کا یہ کہنا ہے پروفیسر صاحب کا کہ ان کی زندگی کی یہ ریاضت ہے، یہ ٹوٹل جتنا انہوں نے تحقیق کی ہے، یہ قیام پاکستان سے لے کر 2018 تک کی جتنی بھی تاریخ ہے وہ انہوں نے اس کے اندر اس کو جامع انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور 2018 کے بعد تو میرا خیال جو واقعات ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ 2018 کا الیکشن ہے، الیکشن کے بعد پھر نئی حکومت کا بننا، اور اس کے بعد موجودہ حکومت کے آج تک اقدامات، وہ میرا خیال آپ کے سامنے ہے سارا کچھ۔ اگر آپ ڈاکٹر صفدر محمود صاحب کی وہ کتاب لیتے ہیں تو اس کے اندر بھی تاریخ ہے، سیاسی معاملات ہیں، اور جتنی آج تک حکومتیں آئی ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے یہ جائزہ پیش کیا۔ آپ قانون کے طالب علم ہیں، اور قانون کا طالب علم حقیقت میں تاریخ کا طالب علم ہی ہوتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو یہ ضرور سجیسٹ کروں گا کہ آپ ساتھ ساتھ تاریخ سے بھی تھوڑا بہت لگاؤ رکھیں۔ اور ایک بڑا اچھا اور کامیاب جو لائر ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے کہ جو تاریخ کو بھی ساتھ میں سمجھتا ہے۔ آپ کبھی کبھار موقع ملے تو یہ سیشن کورٹ میں جہاں وہ ٹرائل چل رہے ہوتے ہیں، پتہ کر لیں کسی دن جا کے، اور آپ وہاں بیٹھ سکتے ہیں، سامنے کرسیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، یا وہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ جو ہے اس میں جب پتہ کر لیں اس سے کہ ٹرائل کس دن ہے۔ ٹرائل آپ کو پتہ ہے بڑی بڑی دیر چلتا ہے، اور اصل وکالت ہی ٹرائل ہے۔ ضمانت نامہ کسی کا فائل کر کے ضمانت لے لینا، چھوٹے موٹے کام کروا دینا، یہ اس قدر مشکل نہیں ہے۔ ٹرائل جو ہے وہ مین کام ہے۔ آپ اس میں بیٹھیں، اس کو آپ سنیں، بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی۔ آپ کو سینئر وکلا کا پتہ چلے گا کہ وہ کیسے تاریخی حوالے دیتے ہیں، پریسیڈنٹس دیتے ہیں، تاریخی حوالے دیتے ہیں، اور کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، چلیں آج کے پھر ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں جی۔ آج ہم فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان صاحب کے حوالے سے آپ کو پڑھائیں گے۔ ایکسکیوز می سر، جی جی بیٹا۔ سر انگلش میں بھی کوئی بک آپ اس طرح کی سملر ریکمینڈ کر سکتے ہیں؟ جی جی بالکل، میں ریکمینڈ کروں گا بیٹا انگلش کی بک بھی آپ کو۔ اور میں تھوڑا سا نا مصروف رہا ہوں، اور مجھے جو صبح کی کلاس ہے اس میں سے بھی یہ بات کی گئی ہے کچھ بچوں نے کہ جی پچھلے سیشن میں تو ان کے پاس انگلش میڈیم کی بک تھی ساتھ میں، تو اس سیشن میں نہیں ہے۔ تو میں وہ آپ کے لیے انشاءاللہ ارینجمنٹ کر رہا ہوں۔ یہ جتنے کویسچن میں نے آپ کو پڑھائے ہیں نا، یہ آپ کو میں سارے انگلش میں بھی اویلیبل کروا دوں گا، اور ساتھ میں انشاءاللہ کوئی ایک دو کتابیں جو ہے نا وہ بھی آپ کو ریکمینڈ کر دوں گا۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ ٹھیک ہے سر، تھینک یو۔ جی ویلکم۔
جی بیٹا، یہ اسکرین شیئر ہو رہی ہے آپ کو؟ یس سر. کیوں جی؟ جی ٹھیک ہو گئے. اچھا جی، فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کا دور حکومت. آج یہ ہم آپ کو پڑھائیں گے، اور ایوب خان کی شخصیت اور ان کے کردار کے مختلف جو پہلو ہیں، اور جو ان کی پاکستان کے لیے خدمات ہیں، ان سب کا بھی ہم جائزہ لیں گے. اچھا بیٹا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سی آرمی کی تاریخ ضرور بتانا چاہوں گا. تو ذرا اٹینٹیو ہو کے سنیے گا، اس لیے کہ پتہ نہیں دوبارہ پھر یہ چیزیں پڑھنے پڑھانے کا موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا. تو میری کوشش تو یہی ہے کہ بچوں کو کچھ نہ کچھ ڈلیور کیا جائے. چلو ہمیں بھی پڑھانے کا موقع ملا اور ان کو بھی پڑھنے کا. دیکھیں بیٹا، ہمارے جو خطے کی فوج ہے، جو پاکستان انڈیا کے حصے میں آئی، بلکہ بنگلہ دیش بھی شامل کر لیں، وہ فوج بھی ہمارے یہ فوج سے الگ ہو کے بعد میں بنگال کی فوج بنی. سب کانٹیننٹ میں باقاعدہ جو آرمی کا آغاز ہے، اگر ہم اس سے پیچھے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ باقاعدہ فوج جو ہے وہ کوئی نہیں تھی. چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، نہ مرکزی حکومت تھی. مرکزی حکومت کے اندر کوئی ایسا سسٹم جو اس وقت کا، یعنی مرکزی حکومت کا، ہمیں نظر نہیں آتا مسلمانوں کے آنے سے پہلے. ہر ریاست کا راجا اپنے لیے ایک فوج تیار کرتا تھا، اور وہ ان کو اس انداز میں رکھتا کہ ان فوجیوں کو جاگیریں دی جاتی، یعنی زمینیں الاٹ کی جاتی، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی فوجی تربیت کا انتظام کیا جاتا. اور یہ روایتی جنگ ہوتی تھی، دست بدست جنگ جسے کہتے ہیں، تلواروں کی، تیر، نیزے، ان چیزوں. اب اس کے بعد جب دور آتا ہے سلاطین دہلی کا، قطب ایبک سے جس کا آغاز ہوتا ہے، کیونکہ یہ ترک تھے سارے، شمس الدین التمش، رضیہ سلطانہ، یہ سب کے سب نسلی اعتبار سے ہی ترک تھے. تو ترکوں کے ہاں ایک قدیم طریقہ تھا فوج بنانے میں. انہوں نے بھی باقاعدہ اپنی فوج تیار کی، لیکن ہندوستان کی چونکہ ڈائمینشن تھوڑی مختلف تھی، تو انہوں نے مقامی جتنے راجا مہاراجا تھے ان سے کہا کہ وہ ہمارے لیے فوج تیار کریں. اب بوقت ضرورت کیا ہوتا کہ بادشاہ آواز دیتا اور راجے مہاراجے اپنی اپنی فوج لے کے بادشاہ کے جھنڈے تلے جمع ہو جاتے. اب آگے دور مغلوں کا. مغلوں کا اور ترکوں کا کلچر تقریباً ایک جیسا تھا، کیونکہ وہ سمرقند بخارا کے اور یہ ترکستان کے، جسے ایشیا کچک بھی کہا گیا تاریخ کے الفاظ میں. اب ان کا بھی طریقہ کار یہی رہا کہ جتنے بھی راجے مہاراجے تھے، کس کی ریاست نہیں چھینی گئی، بلکہ اس ریاست کے راجا کو کہا تم ہماری اطاعت کر لو. اگر کسی نے اطاعت کرنے سے انکار کر دیا تو اس کے خلاف جنگ شروع کر دی اور اس ریاست کو اپنے قبضے میں لے لیا. تو جتنے چھوٹے چھوٹے راجا مہاراجا تھے، ریاستیں تھیں، وہ سب مغلوں کے انڈر آ گئے. اب اکبر کا دور جو ہے وہ ایک بڑا اہم دور ہے، اور اکبر نے اپنے دور میں ایک نظام بنایا تھا جسے منصب داری نظام کہتے ہیں. اگر آپ کبھی کسی بڑے بزرگ سے سنیں نا تو آپ کو بتائیں گے جی فلاں بندہ منصب دار تھا. اب یہ منصب داری نظام یہ تھا کہ یہ بادشاہ کے لیے فوج تیار کرتے تھے، اور اس میں پیادہ فوج بھی ہوتی تھی، گھڑ سوار بھی ہوتے تھے، تیر انداز بھی ہوتے تھے. ٹھیک ہے. اب اسی طرح ہوتا کہ ایک جو ہے چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیا جاتا، یا جسے وہ انڈیا والے جو سوری ہندو کہہ رہا ہوں، ہندوستانی زبان میں یا ہندی زبان میں جس کو وہ سیناپتی کہتے ہیں. سیناپتی، سینا سے مراد فوج ہے، سیناپتی سے مراد فوج کا سربراہ. اب وہ فوج بن جاتی، اور جب کبھی ضرورت پیش آتی بادشاہ ایک آواز دیتا، سارے راجے مہاراجے جتنی جتنی کسی کی لمٹ ہوتی تھی وہ اپنی فوج لے کے بادشاہ کے جھنڈے کے نیچے اکٹھے ہو جاتے. اب آ گیا برٹش کا دور. برٹش جو ہے ان کا طریقہ کار تھوڑا مختلف تھا. اب میں یہ بتاؤں کہ برٹش نے فوج کیسے بنائی اور کیوں بنائی. وہ تو آئے تھے یہاں تجارت کرنے، حکومت کرنے تو آئے نہیں تھے. اب انہوں نے اورنگزیب عالمگیر کے دور میں سب سے پہلے یہاں پر اپنے قدم رکھے اور اس کے دربار میں حاضر ہوئے، لیکن ان کو اجازت نامہ نہیں ملا تھا ابھی تجارت کا.
تجارت کا اجازت نامہ اور یہاں تجارتی کوٹھیاں بنانے کا اجازت نامہ ان کو دیا گیا جہانگیر کے دور میں، سوری اورنگزیب سے پہلے جہانگیر کے دور میں اکبر کے دور کی بات کر، اکبر کے دور میں آئے، اکبر کے دور میں پرتگیزی آئے پرتگال سے، برٹش آئے، اور ولندیزی سے مراد یہ جو ڈچ ہیں ہالینڈ کے، یہ بھی آئے، لیکن کسی کو اجازت نہ ملی۔ اکبر کے بعد دور آتا ہے جہانگیر کا، جہانگیر کے بعد اورنگزیب آتا ہے۔ تو جہانگیر کے دور میں کیا ہوا کہ معاملات جو ہیں، سوری میں تھوڑی گڑبڑ کر گیا، اکبر ہے، اکبر کے بعد نور الدین جہانگیر ہے، پھر اس کے بعد شاہ جہان ہے، اور شاہ جہان کے بعد جو ہے پھر اورنگزیب عالمگیر ہے۔ یہ گریٹ مغل سارے بیان کیے جاتے ہیں۔ اس میں کیا ہوا کہ جہانگیر سے انہوں نے اجازت نامہ لے لیا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا جی کہ ہمیں اجازت نامہ دے دیں کہ ہم ساحلی علاقوں پہ اپنی تجارتی کوٹھیاں بنا لیں، گڈاؤن بنا لیں جہاں ہم تجارتی سامان رکھ سکیں۔ اجازت دے دی ان کو۔ اب انہوں نے اس اجازت نامے میں یہ اجازت بھی لی کہ ہماری تجارتی کوٹھیوں کو خطرہ ہے تو ہم ان کے لیے مقامی سپاہیوں کا بندوبست کرنا چاہتے ہیں، دوسرے لفظوں میں سیکیورٹی گارڈز۔ انہوں نے کیا کیا کہ مقامی لوگوں کو بطور سیکیورٹی گارڈ بھرتی کیا، اور ان سیکیورٹی گارڈز کو تربیت دیتے تھے برطانیہ کے ریٹائرڈ آفیسرز۔ جو ریٹائرڈ آفیسر وہاں سے آرمی کے ہو جاتے، ایسٹ انڈیا کمپنی ان کو اپنے پاس بھرتی کر لیتی اور انہیں کہتی کہ ہمارے ان فوجیوں کو، اب وہ تھے تو سیکیورٹی گارڈ، لیکن ان کی فوجی تربیت کی جاتی جس طرح فوج کی ہوتی ہے، بیرکیں بنی ان کے لیے، چھاونیاں بنی، اسلحہ ڈیپو بنے، سارا مکمل انہوں نے انتظام کر دیا اس چیز کا، اور حتیٰ کہ کرتے 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 وہ اس لیول پہ آ گئے کہ انہوں نے مقامی جو ریاستوں کے حکمران تھے ان کو للکارنا شروع کر دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ نواب سراج الدولہ کے ساتھ جو ان کی جنگ ہوئی ہے اس سے پہلے وہ اپنے سیکیورٹی گارڈوں کی پوری ٹیم تیار کر چکے تھے جنہوں نے جنگ کی۔ اور انگریزوں کے آنے کے بعد کچھ چیزیں نئی بھی آئیں، توپ خانہ آیا انگریزوں کے آنے کے بعد، اور یہ جو بندوقیں آئیں، بلٹس آئیں، یہ چیزیں ان کے آنے کے بعد نئی انوویشن جو ہیں وہ جنگ کے اندر آئیں۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب ہوا 1857 کا مارکا، اس میں آپ نے دیکھا کہ انگریزوں کے پاؤں اکھڑ گئے تھے۔ ہمارے جو مقامی یہاں فیوڈلز تھے، خاص طور پہ مہاراجہ پٹیالہ، اس کی فوج نے آ کے دلی کے اندر جتنے بھی یہ بڑے بڑے انگریز افسران تھے ان کو آ کے ریسکیو کیا، ان کو بچایا آ کے، اور انہوں نے سارا مین کردار ادا کیا۔ اگر ریاست پٹیالہ کی فوجی وہاں نہ پہنچتے مہاراجہ کے تو آج برے صغیر کی تاریخ اور ہوتی، انگریزوں کے پاؤں اکھڑ چکے تھے یا یہاں سے نکل جاتے۔ اب دوبارہ سے ان کو استحکام آیا۔ اب 1857 سے پہلے پہلے جو حکومت ہے یہاں برطانیہ کی، وہ ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت، برطانوی حکومت نہیں ہے۔ اب 1857 کے بعد وہاں سے برطانوی حکومت نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت کو ختم کر دیا، اور ہندوستان کے تمام تر جتنے بھی امور تھے وہ براہ راست ملکہ برطانیہ نے اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اب پہلے تو انڈیا تھا اور یہاں کام کرنے والی ایسٹ انڈیا کمپنی تھی جو تجارت کے لیے آئی تھی، لیکن 1857 کے بعد اس کا سٹیٹس بدل کے اس کا نام ہو گیا برٹش انڈیا، برطانوی ہند، یعنی ہندوستان ہے لیکن کس کا ہندوستان ہے؟ یہ ملکہ برطانیہ کا ہے، اور تاج برطانیہ کے ساتھ ایک لقب شامل کر دیا گیا، اور اس لقب کو کہا گیا شہنشاہ ہند کا لقب۔ اب شہنشاہ ہند کا لقب تاج برطانیہ کے ساتھ، بادشاہ کے ساتھ شامل کر دیا گیا، اور جس کی جتنی بھی حکومت کے نظام تھے وہ سب کا سب برٹش نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اب وہ جو سیکیورٹی گارڈ ان کے انڈر کام کرتے تھے ایسٹ انڈیا کمپنی کے انڈر، ان کا سٹیٹس بدل دیا۔ اب ان کا نام رکھا گیا برٹش انڈین آرمی، اور حاضر سروس برطانوی افسران یہاں آنا شروع ہوئے، اور ان کے کرنل، ان کے بریگیڈیئر، ان کے جرنل وہ یہاں آنا شروع ہوئے، اور ان کی سرپرستی میں پھر یہ فوج جو ہے اس نے کام شروع کیا۔ انہوں نے پھر اپنے ٹریننگ سینٹر بنائے ہندوستان میں مختلف جگہوں پہ،
باقاعدہ فوجی بھرتی شروع ہوئی، پورا نظام بنا، اور یہی وہ فوج تھی جس نے 1914 میں شروع ہونے والی دوسری جنگ عظیم میں ان کا ساتھ دیا، اور انہی بھارتی فوجیوں کے سر پہ، خاص طور پہ اس میں پنجاب کے جو فوجی تھے ان کے سر پہ انہوں نے فرسٹ ورلڈ وار جو ہے وہ جیتی۔ سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی یہی فوجی جو ہیں گئے ہیں، اور ان کو بھی شامل کیا گیا، اور سیکنڈ ورلڈ وار بھی انہوں نے لڑی ہے، اور یہی اس میں مین کردار جو تھا وہ برٹش انڈین آرمی کا تھا۔ اب پاکستان بن گیا 1947۔ پاکستان بننے کے بعد کیا ہوا کہ وہی برٹش انڈین آرمی تقسیم ہوئی، اس کا 36% پاکستان کو ملا، اور 64% جو ہے وہ انڈیا کو ملا۔ وہی بندوقیں، وہی توپ خانہ، ٹینک شینک، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سب کی سب ہوئیں، اور اس طرح سے یہ معاملہ آگے چلا۔ اب آپ دیکھیے کہ شروع میں ہماری جو فوج تھی، اس کے جو سربراہ تھے، جو پہلے سربراہ ہیں ہمارے، وہ ایک برٹش تھے، ان کا نام تھا جنرل فرینک میسروی۔ جنرل فرینک میسروی پہلے سربراہ تھے، دوسرے تھے جنرل ڈگلس گریسی، اور تیسرے تھے ایوب خان۔ ایوب خان کے بعد چوتھے سربراہ ہیں اس کے موسیٰ خان، جنرل موسیٰ جنہیں کہا جاتا ہے۔ پانچویں یحییٰ خان، چھٹے جنرل گل حسن، ساتویں ٹکا خان، آٹھویں ضیاء الحق، نویں سربراہ جنرل اسلم بیگ، 10ویں سربراہ وہ کیا نام تھا جی ان کا، جنجوا، یہ جو پنڈی کے تھے، آپ میں سے کسی کو یاد ہو، وہ جو فوت ہو گئے تھے دوران سروس، دیکھو یار یادداشت خراب ہونی شروع ہو گئی ہے، کیا نام جی ان کا، آصف نواز جنجوا، جنرل آصف نواز جنجوا۔ آصف نواز جنجوا کے بعد عبد الوحید کاکڑ، عبد الوحید کاکڑ کے بعد جنرل جہانگیر کرامت، پھر پرویز مشرف، اور پرویز مشرف کے بعد جناب اشفاق پرویز کیانی، اور کیانی صاحب کے بعد جنرل راحیل شریف، اور جناب اب ہمارے جرنیل صاحب جناب قمر جاوید باجوہ صاحب۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ سارے میں نے آرمی چیف آپ کو گنوا دی۔ اب شروع میں جو نظام تھا وہ سارا برٹش والا نظام تھا، کھانا پینا، ناچ گانے کی محفلیں، میسوں کے اوپر شراب کباب سب کچھ چلتا تھا۔ اب جیسے ہی ضیاء الحق کا دور آیا تو پھر انہوں نے آفیسر میس سے شراب کو ختم کر دیا، انہوں نے پھر سلوگن بھی بدل دیا، اور اس کا سلوگن رکھ دیا گیا جی ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری آرمی کی اپ گریڈیشن بھی ہوتی رہی ساری کی ساری۔ اب آ جاؤں میں ایوب خان کے اوپر، یہ تو میں نے آپ کو شارٹ ہسٹری سٹارٹ سے لے کے آخر تک ساری بتا دی۔ ایوب خان کے دور میں کیا ہوا کہ، بلکہ ایوب خان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہاں سے ایک جو بیوروکریٹ تھے، میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا، وہ لندن گئے تو ان کی ملاقات ہوئی جنرل گریسی کے ساتھ۔ گریسی اس وقت ریٹائر ہو کے واپس جا چکے تھے۔ گریسی ان سے کہتے ہیں کہ سناؤ ایوب خان کا کیا حال ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ایوب خان ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا وہ کب حکومت پہ قبضہ کر رہا ہے؟ کہتے ہیں ہمارے ان آفیسر نے کہا کہ جناب میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں سنی۔ تو جنرل گریسی نے کہا کہ یاد رکھو اس شخص کے پولیٹیکل موٹیوز ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ حکومت پہ قبضہ کرے گا۔ اب واقعی وہ وقت آیا، پھر انہوں نے مارشل لا لگایا اور حکومت پہ قبضہ کر لیا۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ ساری سچویشن جو ہم پچھلے 2 مہینوں سے پڑھ رہے ہیں، ڈسکس کر رہے ہیں، کہ پہلے 7 وزرائے اعظم کس طرح سے آئے اور پھر کس طرح سے بے توقیر کر کے ان کو نکالا گیا۔ پہلے وزیر اعظم شہید ہوئے نوابزادہ لیاقت علی خان، دوسرے وزیر اعظم جو تھے خواجہ ناظم الدین، ان کو بے عزت کر کے نکالا گیا۔ تیسرے وزیر اعظم محمد علی بوگرا جو سفیر تھے، ان کے اوپر مہربانی کر کے ان کو لے آئے، لیکن جیسے انہوں نے اپنے پر نکالنے شروع کیے ان کو بھی نکال دیا۔ چوتھے وزیر اعظم چودھری محمد علی سے بھی استعفیٰ لیا گیا 1 سال 13 مہینے کے بعد۔ پھر حسین شہید سہروردی آ گئے، پھر آئی چندری گر آ گئے، وہ 2 مہینے بھی پورے نہ کر سکے،
اور ان کے بعد فیروز خانون آ گئے جن سے سمری لکھوا کے ان کے ہاتھوں سے مارشاء اللہ لگا دیا۔ اب جناب ایوب خان کا دور آتا ہے اور مارشاء اللہ نافذ ہو چکا ہے ملک میں 7 اکتوبر 1958 میں۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ اچھا جی، مارشاء اللہ نافذ کر دیا گیا ایوب خان نے، اور کہتے ہیں کہ ملک میں بڑے سخت اقدامات کیے گئے اس وقت۔ صدر صاحب نے جو پہلی سپیچ کی اس کے اندر انہوں نے اعلان کیا کہ میں گزشتہ 2 سال سے بڑے تشویش کے ساتھ یہ دیکھتا رہوں کہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے سنگ دلانہ جدوجہد جاری ہے، وطن پرست، محنتی، دیانتدار اور سیدھے سادے عوام سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور سیاستدان عوام سے غلط فائدہ اٹھانے کے لیے جو ہے اسلام کا نام لے رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں ان کو۔ اس میں شک نہیں کہ بعض دیانتدار لوگوں کی شخصیتیں ایسی کارروائیوں سے مستثنا ہیں، ذرا غور سے یہ الفاظ دیکھیے گا، لیکن چونکہ ان کی تعداد قلیل ہے اس لیے وہ ملک کے امور پر اثر انداز نہیں ہوئے۔ بعض لوگوں کی قابل مذمت سرگرمیوں کے باعث ملک میں گھٹیا قسم کی ڈکٹیٹرشپ قائم ہو گئی ہے۔ یہ الفاظ ہیں جی، اور اس کے اندر 2-3 اگر اس کے آپ تجزیہ کرنا چاہیں تو چیزیں اس میں سے نکل سکتی ہیں۔ اور اس کے بعد ضیاء الحق کی اگر آپ سپیچ نکال کے دیکھیں تو تقریباً یہی الفاظ تھوڑے سے آگے پیچھے آپ کو نظر آئیں۔ پھر آپ مشرف کی تقریر جو پہلی ہے اس کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے اندر بھی تقریباً یہی بات کہ ملک میں نازک حالات ہیں، معاملہ ٹھیک نہیں ہے، سیاستدان خراب ہیں، اس وجہ سے ہمیں مجبوراً آنا پڑا۔ یہ ساری باتیں آپ کو اس میں نظر آئیں۔ بہرحال اسکندر مرزا نے فرمان جاری کیا اور اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ طور پہ فیلڈ مارشل ایوب خان کو مارشاء اللہ لگانے کی مکمل اجازت دے دی۔ ان کو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دیا گیا اور اس طرح سے ملک کے سیاہ و سفید کے یہ مالک بن گئے۔ میں نے 2-3 بزرگوں سے جو ہے ان کا انٹرویو آپ سمجھ لیں کیا یا ان سے اس حوالے سے پوچھا جنہوں نے ایوب کا دور دیکھا ہوا تھا، تو وہ کہنے لگے کہ اس قدر خوف تھا ایوب کے دور میں کہ لوگوں نے کئی ایسے بھی واقعات آئے پیش کہ جو 2-2 سال پرانی چوریاں کی ہوئی تھی نا، وہ سامان ان کے گھروں میں پھینک کے چلے گئے۔ یعنی اس قدر خوف و ہراس تھا کہ ایک دفعہ تو ملک کے اندر ایسے لگا کہ سارا نظام A1 ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ تقریباً جتنے بھی ڈکٹیٹر آئے ہیں ان کے دور میں شروع میں تو ایسے لگتا ہے کہ جناب ٹھنڈ پڑ گئی ہے، جنہوں پنجابی نہیں کہتے لو جی کلیجے ٹھنڈ پا دیتی۔ جس طرح ضیاء الحق صاحب نے سرے عام کوڑے مار کے، سرے عام سزائیں دے کے پورا جناب ایک مرتبہ کر کے دکھایا کہ یہ دیکھ لیں معاملہ۔ اور مشرف صاحب نے آتے ہی وہ جو نیب کا ادارہ بنایا اور اس کے بعد جناب جتنے کرپٹ سیاستدان تھے ان کو اٹھانا شروع کیا اور جیلوں میں ڈالنا شروع کیا، اقدامات شروع کیے، یہ سارا کچھ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ یعنی ایک مرتبہ تو کارروائی ٹھیک ٹھاک انداز میں کی جاتی ہے، لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، پھر اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے کمپرومائز کیے جاتے ہیں، کیونکہ اگر یہ اتنے اقدامات کرنے تھے تو وہ کر لیے، اس کے بعد نیا الیکشن کروائیں، نئی حکومت کو بٹھائیں، گھر چلے جائیں، لیکن اب ایسا نہ ہوا۔ ایوب خان نے اپنی باقاعدہ کابینہ کا اعلان کیا اور اس کابینہ کے اندر وہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی اور دفاع اور امور کشمیر کی وزارت ان کے پاس۔ مسٹر منظور قادر کو امور خارجہ لیفٹیننٹ جنرل محمد اعظم خان بحالیات کے وزیر بنے، مسٹر ایف ایم خان مواصلات کے، لیفٹیننٹ جنرل WA برکی صحت سماجی بہبود، مسٹر حبیب الرحمان تعلیم اطلاعات و نشریات، مسٹر ابو القاسم صنعت تعمیرات، لیفٹیننٹ جنرل KM شیخ داخلہ کے، مسٹر ذوالفقار علی بھٹو۔ آپ دیکھیے گا یہی وہ چیز ہے جی کہ جس کو آج تک جو ہے ایک سمجھے کہ تانے کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے کہ جی بھٹو صاحب جو ہے وہ ایوب خان کی کابینہ میں شامل تھے۔ ان کو تجارت کا وزیر بنایا گیا، مولوی محمد ابراہیم کو قانون کا، مسٹر M شعیب کو خزانہ کا اور مسٹر حفیظ الرحمان کو خوراک و زراعت کا۔
دیکھیں بیٹا، بات یہ ہے، یہ واقعی اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے اندر جتنے بڑے سیاستدان ہیں وہ فوج کی نرسریوں میں پل کے ہی جوان ہوئے، چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو ہو، چاہے وہ میاں محمد نواز شریف ہو، چاہے کوئی بھی حکمران ہو۔ اور اگر آپ عمران خان صاحب کے حوالے سے اس بات سے انکار کریں تو یہ درست نہیں ہوگا۔ چلیں گو کہ انہوں نے اپنا ایک ویلفیئر کا کام کیا، لیکن اقتدار کے حصول کے لیے ان کو فوج کی ضرورت پیش آئی۔ ابتدا میں ٹھیک ہے، انہوں نے بالکل واقعی کسی ڈکٹیٹر کے ساتھ ویسا ہاتھ نہیں ملایا، یہ ان کو کریڈٹ ہم دیتے ہیں۔ اور شروع کی ان کی سپیچز آپ دیکھ لیں ساری، اس کے اندر وہ اسٹیبلشمنٹ پہ بڑی تنقید کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ان کا کوئی کام نہیں، ان کے سیاسی ونگ بند ہونے چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ بڑی آئیڈیل تقریریں ہیں ان کی، لیکن جب انہوں نے سارا تھک ہار کے 20-22 سال جدوجہد کر کے دیکھ لیا کہ یار یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود اقتدار نہیں مل رہا، تو انہوں نے بھی اسی راستے کو اختیار کیا کہ جو کہ گزشتہ حکمرانوں نے اختیار کیا تھا۔ اب میں ایک فرق اور آپ کو بتاؤں گا، پھر آگے چلتے ہیں۔ اب ہوا یہ، ماضی کے حکمرانوں میں اور موجودہ حکمرانوں، پتہ نہیں، اب میں کوئی پیٹ بات نہیں کر سکتا، کوئی اتھینٹک بات نہیں کر سکتا، کیونکہ ابھی تو ان کا دور اقتدار باقی ہے۔ 5 سال پورے ہوں گے تو پھر ہم اس قابل ہوں گے کوئی آپ کو تجزیہ دے سکے۔ ضیاء الحق اس کو ذوالفقار علی بھٹو کو آگے لایا گیا، پھر بعد میں وزیر خارجہ بنایا گیا۔ جب تاشکند سے واپس آئے نا تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ریزائن دے دی۔ انہوں نے کہا جی میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکا، اور لاہور میں ایک گھر میں بیٹھ کے چند لوگ، جسٹس جے اے رحیم، ڈاکٹر مبشر حسن، ملک معراج خالد، ذوالفقار علی بھٹو، میاں احمد رضا قصوری، یہ 5-6 لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی بنائی، اور انہوں نے پھر اس کا مینیفیسٹو تیار کیا۔ اور ان کا جو مینیفیسٹو تیار ہوا نا جی، وہ کہتے ہیں کہ وہ جو روٹی کپڑا اور مکان ہے نا، وہ کیسے یہ بات سامنے آئی۔ کہتے ہیں بھٹو صاحب کے سامنے کسی نے بابا بلے شاہ کا ایک شعر پڑھا۔ بھٹو صاحب ذہین آدمی تھے، اس میں کوئی شک نہیں، انتہائی ذہین، انتہائی قابل آدمی تھے۔ کہتے ہیں ان کے سامنے نہ کسی نے بابا بلے شاہ کا شعر پڑھا، مانگو بندیا رب کو لو، کلی جلی، ٹھیک ہے، اور تیسری چیز، 3 چیزیں، کلی ہو گئی جناب گھر، اور جلی ہو گئی جناب کپڑا، اور ایک کیا جی، روٹی کپڑا اور مکان۔ کیوں جی بیٹا، سن رہے ہیں میری بات کو؟ سر گلی ہاں جی، کلی جلی اور سر گلی، ہاں ٹھیک ہو گیا۔ ہاں، کلی جلی اور گلی، مانگو بندے رب کھولو، کلی جلی اور گلی۔ کلی سے مراد ہے یعنی چھت، اور جلی سے مراد ہے کپڑا، اور گلی سے مراد ہے روٹی۔ کہتے ہیں جب یہ بات بھٹو صاحب کے سامنے ہوئی نا تو انہوں نے کہا یار یہ کیا ہے، کیونکہ وہ سندھی تھے۔ ان کا جناب یہ بابا بلے شاہ ہمارے یہاں کے جو شاعر ہیں، ان کا یہ شعر ہے کہ اللہ سے مانگو، چھت مانگو، روٹی مانگو اور کپڑا مانگو۔ تو بھٹو صاحب کو آئیڈیا آیا کہ یہ ہمارا سلوگن ہے جی، روٹی کپڑا اور مکان۔ کیونکہ وہ دور تھا کہ بیسک نیسیسٹیز آف لائف جو ہیں، زندگی کی بنیادی سہولیات جو ہیں، وہ عام آدمی کی پہنچ سے دور تھی۔ یہ نعرہ آپ نے لگایا، اور جناب ایسا نعرہ وہ کامیاب ہوا۔ کہتے ہیں کہ ملک معراج خالد صاحب ایک انٹرویو میں کہتے تھے کہ بھٹو صاحب ایک کرزمیٹک پرسنالٹی کے بندے تھے، جو بھی بندہ ان سے ملتا تھا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ بیرون ملک دورے پہ جاتے تو اس قدر کانفیڈنس ہوتا ہے شخصیت میں کہ باہر کی دنیا کے حکمران بھی ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ بہرحال جیسے ہی وہ اقتدار میں آئے فوج کی مدد سے، لیکن جب اقتدار میں بیٹھے تو اندر کا جو ایک انسان ہوتا ہے باضمیر آدمی کا، وہ جاگ جاتا ہے۔ وہ جاگ گئے، انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے میں آ تو گیا ہوں، لیکن قانون کے لحاظ سے اب آپ کو اپنے دائرے میں آنا پڑے گا۔ آپ اپنا کام کریں گے، میں اپنا کام کروں گا، آپ کا سیاست میں کوئی دخل نہیں ہے۔ بس یہاں سے آگے جھگڑا شروع ہو گیا، معاملہ خراب ہو گیا۔ اور بھی ملٹیپل ریزنز ہیں، لیکن مین ریزن یہ ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے نواز شریف کو فوج کی مدد سے آئے وہ، اور ہر دفعہ فوج سے لڑے۔ اسی لیے لڑے کہ وہ کہتے تھے کہ یار میں سپر پرائم منسٹر نہیں آپ کو مانتا، نہ میں ماننے کے لیے تیار۔ عوام میں ہم نے جانا ہے، ہمیں فیصلے کرنے دیں، آپ اپنا کام کریں، بجٹ لیں، کھائیں پیئیں موجیں کریں۔
اور اب تک کی جو صورتحال ہے خان صاحب کی، کہ ابھی تک تو کہتے ہیں کہ چھوٹی موٹی مڈ بڑ ان کی آپس میں ہوتی رہتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو فوج کے لوگوں کے ساتھ، لیکن ابھی تک ان کے مجموعی تعلقات جو ٹھیک چل رہے ہیں. لیکن اب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اب 1 سال 2 سال 3 سال، تو تیسرا سال تو بھی یہ گزر رہا ہے، اب چوتھے سال میں 5ویں سال میں کیا ہوتا ہے. آخر کار یہ چیز آنی ہوتی ہے ایک نہ ایک دن. جس طرح ایک نیام میں 2 تلواریں نہیں نہ سما سکتی، اسی طرح ایک ملک میں ڈبل حکمرانی نہیں ہو سکتی. بندہ بیٹھا تل ملاتا رہتا ہے کہ یار حکمران میں ہوں گا، مجھے ڈکٹیشن دی جا رہی ہے. اب دیکھیے بہرحال اس کے اوپر ہم قابل ہوں گے بات 2023 کے بعد کریں گے. ٹھیک ہے بیٹا. تو ایوب خان صاحب نے جی بڑے شد و مد کے ساتھ اور پورے زور شور کے ساتھ انہوں نے حکومت کا آغاز کر دیا، اور اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد سکندر مرزا سے ریزائن لے لیا. دیکھیں یہ جس کو کہتے ہیں نا ڈیوائن جسٹس، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. کہتے ہیں دنیا میں ایک چیز کا خیال کرنا چاہیے عملی زندگی میں انسان کو، کبھی بھی اخلاقی جو اصول ہیں ان پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. اگر اخلاقی اصولوں پہ انسان کمپرومائز کر جائے تو پھر جو اس نے کیا ہوتا ہے اس کو کاٹنا پڑتا ہے. سکندر مرزا کتنا پاورفل تھا جناب، کہ جو انٹرویو کرتا تھا نیا وزیر اعظم بنانے کے لیے، بوگرا صاحب کے بعد اس نے کہا اچھا چلو جی چودھری محمد علی صاحب کو بنا دیں. انہیں بلایا گیا جی، آئیں جی، ان کا انٹرویو کیا گیا کہ لو جناب آپ جو ہیں ٹھیک ہے، معاملات طے کیے گئے. پھر حسین شہید سہروردی کا انٹرویو کیا، آئیے چندری گڑھ کو لے کے آئے، فیروز خان نون کو لے کے آئے. کتنا بڑا کنگ میکر آدمی ہے، کتنا پاورفل آدمی تھا. کہتے ہیں بس ایک نوٹس کے اوپر جو ہے نا ایوب خان نے کہا کہ بس اب صدارت کا عہدہ خالی کرو، یہ صدارت کا عہدہ میں سنبھالوں گا، اور تم یہاں رہو گے تو تنگ ہو جاؤ گے، باہر جانا ہے تو تمہارے لیے آپشن کھلی ہے. اس نے باہر جانے کو ترجیح دی. اور جو کتاب لکھی ہے قدرت اللہ شہاب نے بھی، بلکہ ایک دور تاریخی کتابوں میں اس کا حوالہ موجود ہے کہ بڑی قسمہ پرسی کی زندگی لندن میں گزاری اس نے. 800 یا 1000 پاؤنڈ اس کو ماہانہ ملتے تھے، اور اسی کے اوپر اس کا گزر بسر ہوتا تھا، اور بڑی مشکل سے دونوں میاں بیوی وہاں گزارا کرتے. قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں کہ وہاں کی لندن کی جو مارکیٹ ہے وہاں خاتون اول سے، سابق خاتون اول سے، یعنی مسز سکندر مرزا سے ملاقات ہوئی. وہ سبزی لینے آئی تھی. پھر میں ان کے ساتھ گھر چلا گیا، انہوں نے مجھے ایک فاؤنٹین پین گفٹ کیا، ان کے ساتھ بیٹھے گفتگو ہوئی، لیکن وہ اپنی گفتگو میں محتاط رہے، کوئی ایسا جیسچر نہیں انہوں نے دیا. تو یہ قدرت کا نظام ہے جی. بہرحال سکندر مرزا جو ہے اپنا بھرپور ایک ٹینیور گزار کے ملک سے باہر چلے گئے. اور سر اب سکندر ایوب مرزا خان جی جی ریٹائر ہو گئے تھے میجر جنرل سے. نہیں، ریٹائرمنٹ ریٹائر ان کو ہو دے گئے دی گئی تھی. نہیں، اس وقت تک بھی وہ حاضر سروس ہی تھے، 58 تک بھی. اچھا یہ جی ایک بڑا اس حوالے سے نا یہ ہماری تاریخ پہ ایک بڑا کوشچن مارک ہے. میں نے ابھی آپ کو ایک کابینہ کے لوگ گنوائے ہیں، اس میں دیکھیں لیفٹیننٹ جنرل اعظم خان حاضر سروس ہیں لیکن وزیر ہیں، لیفٹیننٹ جنرل کے ایم شیخ حاضر سروس ہیں لیکن وزیر ہیں. حاضر سروس لوگوں کو لیفٹیننٹ جنرل ڈبلیو اے برکی، جنرل برکی کے نام سے حاضر سروس ہیں لیکن کابینہ میں ہیں، وزیر ہیں. اب یہ شروع میں ہمارا بڑا المیہ رہا ہے، اور میں نے اس دن شاید آپ کو بات سنائی تھی نا کہ وہ عرفان صدیقی نے جو کالم لکھا کہ جب پرویز مشرف نے قبضہ کر دیا حکومت پہ، اس نے کہا کہ مارشل ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ تو نہیں میں نے لینا، وہ چیف ایگزیکٹو بن گیا، چیف ایگزیکٹو آف پاکستان. اب جانا تھا اس نے انڈیا دورے کے لیے، آگرہ سمٹ میں جانا تھا شرکت کے لیے. تو کیا ہوا کہ آرمی چیف میں، آرمی ہاؤس میں بیٹھ کے آرمی چیف نے دیگر جرنیلوں کے ساتھ مل کے مشورہ کیا، اور پریزیڈنٹ ہاؤس میں ایک عشائیہ رکھا گیا، یعنی رات کا ڈنر رکھا گیا. اب اس ڈنر کے جتنے بھی مندوبین ہیں جن کو بلوانا ہے ان کی لسٹ فائنل کر کے صدر رفیق تارڑ کو بھیج دی. اچھا صدر جس کے گھر میں عشائیہ ہو رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو لسٹ آ گئی ہے کہ جناب آج آپ کے گھر میں عشائیہ ہے اور آپ کی طرف سے ہے، اور یہ مہمان سارے آئیں گے، ان کی خاطر تو ٹھیک ہونی چاہیے، اس کا بندوبست کرو. یعنی
جو گھر کا مالک ہے اس کو نہیں کیوں پتا، لیکن اس کو آرڈر پہنچ گیا کہ جناب آپ کی طرف سے آپ آج عشائی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آ جائیں جی. خیر آپ کو پتا ہے حکومت کا نظام بڑا ہوتا ہے، انہوں نے کون سا کوئی خود خریداریاں کر کے کو کھانے کا بندوبست کرنا، بس آرڈر دیا بندوبست ہو گیا. کہتا ہے شام کو کھانے کے بعد 4 جرنیل جو ہیں، جنرل یوسف خان، جنرل محمود، جنرل احسان الحق اور چیف آف آرمی اسٹاف پرویز مشرف، یہ بابا جی کے سامنے بیٹھے اور رفیق تارڑ صاحب کے سامنے، اور ان سے کہا کہ جناب اب آپ ریزائن دے دیں، آپ کا گھر جانے کا ٹائم ہو گیا. بابا جی آپ کو پتا ہے تارڑ فیملی یا جٹ فیملی سے ان کا تعلق ہے، اور وہ جج بھی رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے. تو ان کی وہ جو جٹوں والی حص تھی نا وہ تھوڑی سی پھڑکی، اور ساتھ وہ جج بھی تھے، قانون دان بھی تھے. کا ظاہر ہے جو قانون دان بندہ ہو، لا پڑھا ہو، اس کو پتا تو ہوتا ہے نا اپنے حقوق کا. تارڑ صاحب نے بڑا ٹکا سا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں غیر آئینی مطالبہ ہے. آپ کو پتا ہے میں پاکستان کا واحد صدر ہوں جو ریکارڈ ووٹ لے کے منتخب ہوا، اور پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ صدر جو ہوتا ہے وہ سپریم کمانڈر ہوتا ہے فوجوں کا. اس لحاظ سے آپ سب لوگ میرے انڈر آتے ہیں، اور آپ لوگ اپنے ایک سپریم کمانڈر سے کیسے استعفیٰ لے سکتے ہیں؟ کہتے ہیں جب بابا جی نے جناب یہ جواب دیا تو یہ سارے ہکے بکے رہ گئے، یہ واپس آ گئے. 1 ہفتے کے بعد پرویز مشرف صاحب نے ایک آرڈر جاری کیا جس میں ان کو ریموو کر دیا جی صدر صاحب کو. دوسرا آرڈر جاری کیا جس میں انہوں نے اپنے آپ کو صدر بنا دیا. جسٹس ارشاد حسن خان جو PCO جج تھے ان کو ایوان صدر بلایا گیا، بلا کے وہاں تقریب رکھی گئی، اور انہوں نے آ کے چیف آف آرمی اسٹاف، جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، 2 عہدے یہ ان کے پاس سے، جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی بھی، یعنی تینوں فوجوں کے سربراہ بھی تھے، آرمی چیف بھی تھے، اور وردی میں انہوں نے آ کے وہاں حلف لیا، اور جسٹس ارشاد حسن خان چیف جسٹس پاکستان نے ان سے حلف لیا. ٹھیک ہے جی. وہ جو اتنا آئیڈیل سر تصور پیش کر رہے تھے نا، اب سنیے 1 منٹ، بڑی مزیدار بات ہے. کہتے ہیں تارڑ صاحب جناب وہاں سے نکلے گاڑی پہ، اور غالباً ظہر کی یا شام کی نماز انہوں نے لاہور آ کے ادا کی. وہ جو اپنے حقوق کا ہی بات کر رہے تھے نا کہ میں سپریم کمانڈر ہوں اور میں جناب ریکارڈ ووٹ لے کے آیا ہوا ہوں، ان کو کہا کہ جناب بابا جی چپ کر کے تسبیح پڑھو تے کار جاؤ تے اللہ اللہ کرو جا کے. تو بہرحال یہ ایک المیہ رہا ہے ہمارا اس لحاظ سے. اللہ کرے آئندہ آنے والی ہماری تاریخ کچھ بہتر ہو جائے، تو لگ رہا ہے بہتر ہو جائے گی کیونکہ اب عوام میں شعور بہت زیادہ آ گیا ہوا ہے. جی بیٹا. سر اس میں تو ہمیں ایک چیز سیکھنے کو یہ بھی ملتی ہے کہ نظریہ اسٹرانگ ہونا چاہیے. وہ بات کی حد تک تو ان کا ٹھیک تھا رفیق تارڑ صاحب کی کہ جی میں آئین کا محافظ ہوں، لیکن وہ موت سے جس کو نہیں ڈر لگتا، موت کے بعد سر موت تو آسان ہوتی ہے، ہر بندے نے چلے جانا، لیکن ایک موت کے بعد پھر جو نظریہ جاگتا ہے نا اس کی جی جی مثال نہیں ہوتی. تو سر دوسرا یہ کویشچن ہے کہ اسکندر مرزا کہتے ہیں ریٹائر ہو کے انہوں نے سروس جوائن کی، تو ان کے پاس موقع تھا کہ ایون ایوب خان کو بھی انہوں نے یعنی اوپر لایا اور آرمی چیف بنایا، تو یہ خود بھی تو چیف ایگزیکٹو بن سکتے تھے. تو یہ دوستی کا یعنی کام تھا کہ انہوں نے نہیں خود اپنا عہدہ میں آپ کو سارے لی. بتاتا ہوں سکندر مرزا کی شخصیت کے حوالے سے جو لوگ کہتے ہیں نا، کہتے ہیں سکندر مرزا اتنے ڈیرنگ نہیں تھے، اتنے ڈیرنگ سٹیپ نہیں لے سکتے تھے، کیونکہ بندہ تھوڑا سا نا کہتے ہیں نا رند ہونا چاہیے جو رسک لے سکے. سکندر مرزا بیک گراؤنڈ پہ اچھا کھیل سکتے تھے، سکندر مرزا پوری جناب پلاننگ کر سکتے تھے، یہ ساری کوالٹیز تھیں. اور جتنا یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ وزیر اعظموں کے وہ انٹرویو کرتے رہے، ان کو اپوائنٹ کرواتے رہے، یہ اس لیے کرواتے رہے کہ پوری اسٹیبلشمنٹ کی طاقت ان کے پیچھے تھی. اس لیے اس وقت بھی یہی ہوا تھا، سارا انہوں نے فیصلہ کر لیا جی کہ ہم نے آ کے بیٹھنا ہے. ایوب خان نے فیصلہ کر لیا، سکندر مرزا نے فیروز خان نون سے کہا کہ جناب طریقہ کار یہی ہے، باعزت طریقے سے آپ خود ہی سمری موو کر دیں اور ملک میں ماشاء اللہ لگ جائے گا، آپ گھر چلے جائیں گے، ایوب خان آ جائیں گے. سکندر مرزا اگر تھوڑے سے ڈیرنگ ہوتے، خود آنا چاہتے، تو شاید وہ سٹیپ فارورڈ کر لیتے، لیکن نہیں، وہ کر نہیں سکتے تھے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا جی، دیکھیں وہ اچھے کنگ میکر تو ہوتے ہیں لیکن کنگ اچھے نہیں ہوتے. سکندر مرزا ان لوگوں میں سے تھے. اچھا جی، سکندر مرزا کا عہدہ ختم ہو گیا، صدارت سے علیحدگی ہو گئی، ایوب خان نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا، اور اب وہ باقاعدہ طور پہ صدر بھی بن گئے،
اور سپریم کمانڈر بھی بن گئے، مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی بن گئے، ناظم اعلیٰ بھی بن گئے، یعنی تمام تر طاقت کا مرکز جو تھا وہ صدر ایوب خان کی ذات بن گئی۔ اور بڑے ڈرامائی انداز کے اندر کہتے ہیں کہ یہ سارا فیصلہ ہوا اور پتہ بھی نہ چلا کہ کب جناب کس وقت جو ہے یہ فیصلہ ہوا اور کس وقت ایوب خان کو مقرر کر دیا گیا اور اس کے اندر مرزا جناب ملک سے باہر چلے گئے۔ اس کے بعد آگے دیکھیے گا، چلیں تھوڑا سا ایوب خان کے حالات زندگی کے اوپر ایک نظر۔ ایوب خان 14 مئی 1907 کو ایبٹ آباد میں پیدا ہوئے اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ جیسے میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا نا شروع میں، جتنے ہمارے یہاں کے جو کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ تھے نا، وہ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے ملک کے اندر جو بڑے ادارے تھے وہاں بھیجتے تھے، یا تو ایچیسن میں جاتے تھے ان کے بچے فیوڈلز وغیرہ کے، اور یا ان کے بچے علی گڑھ میں جاتے تھے، اور یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہوتی تھی۔ کہتے ہیں علی گڑھ میں انہوں نے اپنی تعلیم حاصل کی اور پھر اس کے بعد وہ ملٹری اکیڈمی میں چلے گئے۔ سینڈ ہرسٹ ملٹری اکیڈمی میں انہوں نے تربیت حاصل کی اور پھر اس کے بعد انہوں نے کمیشن حاصل کیا اور پنجاب ریجمنٹ سے وابستہ ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے پنجاب ریجمنٹ جو ہے اس کا ٹریننگ سینٹر جو ہے وہ مردان میں ہے۔ پنجاب ریجمنٹ میں یہ رہے اور اس کے بعد یہی ریجمنٹ کے اندر کرنل کمانڈنٹ کے عہدے تک پہنچے۔ دوسری جنگ عظیم میں انہوں نے برما کے محاذ کے اوپر بٹالین کی کمانڈ کی اور کہتے ہیں اس حیثیت سے انہوں نے اپنی خدمات سر انجام دی اور پھر انہیں کرنل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ 1947 میں سروسز سلیکشن بورڈ کے صدر مقرر کیے گئے اور پھر اس کے بعد بریگیڈیئر کے عہدے پر ترقی پائی، اور اس طرح سے یہ فوج کے اندر اپنا اثر و رسوخ جو ہے وہ دن بدن ان کا بڑھتا چلا گیا۔ مشرقی پاکستان میں فوج کی کمانڈ سنبھالی، 1948 میں میجر جنرل کے عہدے پر ترقی حاصل کی اور اس کے بعد کرائسٹ پاکستان ڈویژن کے پہلے کمانڈر مقرر ہوئے۔ 1950 کے وسط میں انہیں پاکستان آرمی کا ایڈجنٹ، یہ جو ایڈجوڈنٹ، ویسے ڈی جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے اس میں سائلنٹ ہو جاتا ہے، ایڈجوڈنٹ جنرل اس کو لگا دی۔ ایڈجوڈنٹ ہوتے ہیں جی کہ جو نظام انصرام سنبھالتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی کے کوئی عزیز فوج میں ہو تو جو بٹالین ہوتی نا اس کا ایڈجوڈنٹ جو ہوتا ہے وہ ایک کیپٹن ہوتا ہے جو نظام کو سنبھالتا ہے، لیکن یہاں پر میجر جنرل ہوتا ہے یا لیفٹیننٹ جنرل ہوتا ہے۔ سر بریگیڈیئر نہیں کرتا؟ نہیں، بریگیڈیئر تو کرتا ہے جی پورے ڈیو کی، وہ کرتا ہے پورے ڈیو کی، ڈیو کمانڈر ہوتا ہے۔ یہ جو بٹالین ہوتی ہے نا، جو یونٹ کا آپ کہہ لیں، یونٹ کا کمانڈر جو ہے وہ کیپٹن ہوتا ہے، اور بٹالین تھوڑی اس سے بڑی ہوتی ہے، اس کا سی او ہوتا ہے یونٹ کا، جسے آفیسر کمانڈنگ کہتے ہیں۔ سی او میں بعض یونٹوں کے اندر لیفٹیننٹ کرنل ہوتا ہے اور بعض میں جو ہے وہ 2 IC ہوتا ہے، سیکنڈ ان کمانڈ، جو میجر رینک کا ہوتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر یہ چیف آف جنرل اسٹاف بن گئے۔ جی بیٹا ایجوڈنٹ تو کہہ رہا ہوں کہ مین تو ڈسپلن کے اوپر ہوتا ہے ان کا۔ ہاں جی، ڈسپلن کا کے اوپر ان کا فوکس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ 1954 میں کمانڈر ان چیف کے عہدے پر پہنچے اور اس کے علاوہ ان کو وزارت دفاع بھی دے دی گئی، اور 1956 میں مستعفی ہوئے اور 23 مارچ 1957 کو انہیں حلال جرت دیا گیا۔ 7 اکتوبر 1958 کو انہیں سپریم کمانڈر اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ تعینات کر دیا گیا، اور اس طرح سے وہ 24 اکتوبر کو پاکستان کے وزیر اعظم نامزد ہوئے۔ 27 اکتوبر 1958 کو صدر کا عہدہ انہوں نے سنبھال لیا، پھر سر وزیر یہ اعظم جو کا عہدہ پیچھے چھوڑ دیا۔ جی جی بیٹا۔ سر یہ فوج میں جتنی بھی پروموشنز ہوئی تھی یہ اسکندر مرزا کا تھا یا ویسے ہی ان کی خود بیٹا میں آپ کو محنت؟ بتاتا ہوں، یہ جو ہمارے جو پہلے تھے نا چیف آف آرمی اسٹاف جنرل فرینک میسروی، وہ ایک ڈسپلنڈ آدمی تھے۔ انہوں نے کسی کو بھی جو ہے انڈیو فیور نہیں دی، اور اس کے بعد یہ دیکھیں جو بات ماننے کی ہے وہ ہمیں ماننی پڑے گی۔ جنرل ڈگلس گریسی ایک ویل ڈسپلنڈ آرمی چیف تھے، پاکستان کے دوسرے آرمی چیف ہیں، انہوں نے بھی انڈیو فیور نہیں دی، اور بلکہ ان کا جو پہلے آرمی چیف ہے ان کا تو قائد اعظم کے ساتھ بھی 1-2 معاملات کے اوپر جو ہے
وہ اختلاف ہو گیا تھا. جیسے کشمیر میں فوج بھیجنے کے حوالے سے تھا، جب وہ 1948 کی ہماری وار ہوئی ہے کشمیر کی جی سر. کے کے اوپر جو ہے، تو یہ وہ ڈسپلنڈ لوگ تھے. دیکھیں گورا جو ہے نا جی، اس کے اندر میں ایک چیز آپ کو بتا دوں، گورا آفیسر جو ہے نا یا ان کا پولیٹیشین جو ہے، آپ ان کی فہرست اٹھا کے دیکھ لیں. ٹھیک ہے ان کے اندر بھی بددیانت لوگ ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے. وہ جب آفیسر بن جاتا ہے یا کسی ذمہ داری پہ آ جاتا ہے نا جی، ان کا ایک کلچر ہے. وہ کلچر پتہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یار اب مجھے اتنی بڑی ذمہ داری دی گئی ہے، اب میں اس ذمہ داری میں رہتے ہوئے نا تاریخ رقم کروں، اپنا ہسٹورک جو کردار ہے اس کو میں ادا کروں. اور آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی یہ آفیسرز برے صغیر میں ان کے رہے ہیں، ان سب کا پروفائل موجود ہے، ان سب کے متعلق مکمل معلومات موجود ہیں. اور جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کیا، جو اس نے بددیانتی کی یا جو بھی اس کی وجوہات تھیں جو بعد میں بیان کی جاتی ہیں، آج تک برٹش ہسٹری میں جو معاملات چلے ہیں یا جتنے بھی گورنر جنرل آئے ہیں، ان میں سب سے برے الفاظ میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو یاد کیا جاتا ہے. لارڈ ویول تھا نا جس نے وہ شملہ کانفرنس بلوائی تھی، وہ بڑا ایک معتدل مزاج آدمی تھا. قائد اعظم جب نہیں نہ مانے شملہ کانفرنس کے فارمولے کو، تو اس نے بس اتنا ہی کہا، اس نے کہا جی بس ٹھیک ہے جی، محمد علی جناح کی ضد جو ہے وہ بڑے سٹبن ہے، وہ ہمارے آڑے آ گئی. ٹھیک ہے، اس نے کہا جی بلا کے اگلے دن الیکشن اناؤنس کر دیا اس نے. یعنی بڑا ایک ہسٹورک وہ بھی آپ سمجھیں کہ فیصلہ تھا جو اس نے الیکشن اناؤنس کیا. تو یہاں پہلے ہمارے دونوں آرمی چیف جو تھے انہوں نے کسی کو انڈیو فیور نہیں دی. ہاں اس کے بعد ایوب خان نے جو معاملات جو اس کے ہاتھ میں آئے، تو اس نے پھر پسند ناپسند جو ہے وہ فوج میں پھر چلتی ہے آگے، انہوں نے فیور دی. اور سب سے زیادہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ضیاء الحق کے دور کے اندر فیور دی گئی ہے فوج کو. اگر آپ پوری تاریخ دیکھیں نا، ملٹری ہسٹری دیکھیں، تو ضیاء الحق کے دور کے اندر سب سے زیادہ فوج کو فیور دی گئی. ان کے قوانین امینڈ کیے گئے، یہ جتنی سہولیات ہیں نا، یہ میس اور کھانے اور دیگر چیزیں، امراض، اور یہ زیادہ تر اس دور میں ہوئے. ایوب دور میں ڈی ایچ اے پہلی دفعہ بنا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. ڈی ایچ اے کی بھی تاریخ آپ سے اور ایوب خان ہی ان کو لے کے آیا تھا بزنس میں، کہ ٹھیک ہے جی ہم بزنس بھی کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ. جو آرمی چیف جو ہے وہ ہیڈ ہوگا، تمام جتنے بزنس فوج کے ہوں گے، اور اس کے اندر یہ جتنے آفیسر وغیرہ ہیں ان کا شیئر ہوگا. ریٹائرمنٹ کے بعد یہ اپنا پیسہ ان میں انویسٹ کر سکیں گے. اچھا جی، اس کے بعد آگے دیکھیے، یہ 7 اکتوبر 1958 کو سپریم کمانڈر بن گئے اور وزیر اعظم بھی بن گئے. سارے عہدے یعنی جتنی بھی قوت تھی اس کا مرکز جو ہے وہ ایوب خان بن گئے. اس کے بعد آگے یہ معاملہ چلا. اب ظاہر ہے ملک چلانا تھا. جسٹس شہاب الدین کی زیر نگرانی ایک آئینی کمیشن بنایا گیا اور کہا گیا کہ ملک میں نیا آئین نافذ کرنے کے لیے پورا کام کیا جائے. اور کہتے ہیں جسٹس شہاب الدین کی ٹیم نے سال یا اس سے بھی کم مدت میں اپنا کام مکمل کر لیا. اور اس کے بعد پھر اس آئین کو نافذ کیا گیا 8 جون 1962. اور 1962 کے آئین کے تحت پھر انہوں نے صدر کا حلف لے لیا، کیونکہ آپ نے اس کی اسلامک پروویژنز پڑھی ہیں. 62 کا جو آئین تھا یہ صدارتی طرز کا آئین تھا، اس میں وزیر اعظم کا کوئی عہدہ نہیں تھا. اس لیے تمام تر جتنی بھی جو مرکز ہے، منبع ہے، وہ صدر کی ذات بن گئی. اچھا، ایوب خان ایک سیکولر مائنڈیڈ آدمی تھے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ وہ رئیس سارا ان کا بیک گراؤنڈ ہی اس طرح کا تھا. اور انہوں نے شروع میں کہا کہ ملک کا نام رکھو جمہوریہ پاکستان، ڈیموکریٹک پاکستان، اور شروع میں اس کا نام رکھا گیا جمہوریہ پاکستان. پھر بعد میں 62 کے آئین میں ترمیم کر کے اس کا نام رکھا گیا اسلامی جمہوریہ پاکستان. اور یہ کریڈٹ پتہ ہے کس کو جاتا ہے؟ آپ میں سے کون بتائے گا جی؟ اسلامی جمہوریہ بحال کس نے کروایا؟ کیوں بھائی نوجوانوں؟ بھٹو نے سر. نہیں جی، یہ کریڈٹ جاتا ہے جی قدرت اللہ شہاب کو. قدرت اللہ شہاب سیکٹری تھا ایوب خان کا، ٹھیک ہے. اور قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں کہ جب جمہوریہ پاکستان ہوا
تو مجھے اس قدر دکھ ہوا، کیونکہ وہ انڈین سول سروس میں تھا نا، بیوروکریٹ تھا نا، ڈپٹی کمشنر تھا ادھر انڈیا میں بھی. کہتا ہے کہ ادھر بیوروکریسی میں میں رہنا چاہتا تو رہ سکتا تھا، کیونکہ اس کے اباؤ اجداد بھی ادھر سے تھے، یہ مہاجر ہیں بنیادی طور پہ. تو کہتا ہے کہ بہت سارے مسلمان آفیسر نہیں آئے ادھر، وہ ادھر رہ گئے تھے، اور انڈیا نے بڑی امراض دی تھی ان مسلمان آفیسرز کو، ان کو جاگیریں دی، زمینیں شمینیں دی، ان کو بڑا پروٹوکول کے ساتھ انہوں نے رکھا وہاں پہ. انہوں نے کہا کہ میں تو اس لیے آیا تھا اس ملک میں، حالانکہ میرے پاس تو آپشن تھی، میں تو باہر بھی جا سکتا تھا، انڈیا ادھر لندن میں بھی جا کے قیام کر سکتا تھا. ایک ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے جس میں جا رہا ہوں. تو اس نے استعفیٰ دے دیا. استعفیٰ دے کے یہ گھر آیا تو قدرت اللہ شہاب کی جو بیوی تھی نا، وہ بڑی نیک عورت تھی، اور تھی تھوڑی ماڈریٹ عورت تھی، لیکن بڑا اچھا دینی اسلامی ذہن تھا اس کا. عفت شہاب اس کا نام تھا. وہ گھر آ کے اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس طرح سے ہے کہ میں نے ریزائن دے دیا اور اس وجہ سے دیا. بیوی نے کہا کہ بہت اچھا کیا، صحیح کیا ہے، تمہارا فیصلہ ٹھیک ہے. تو قدرت اللہ شہاب نے کہا میں سوچ رہا ہوں کہ گزارا کیسے ہوگا، تنخواہ پہ ہم لوگ گزارا کرتے تھے، آپ دیکھیں کتنا ایماندار آفیسر تھے وہ، تو اب تنخواہ تو بند ہو جائے گی. تو کہتے ہیں کہ ان کی بیوی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میری جو MBBS کی ڈگری ہے وہ کس دن کام آئے گی. اس نے MBBS کیا ہوا تھا، وہ ڈاکٹر تھی، فاطمہ جناح میڈیکل کالج سے. اس نے کہا کہ بس شہاب صاحب آپ نے بڑا کام کر دیا، اب آپ آرام کریں گے، میں کلینک چلاؤں گی، اللہ اللہ خیر صلاح، کام چل جائے گا. کہتے ہیں جب ایوب خان نے دیکھا نا کہ قدرت اللہ شہاب نہیں آ رہا، تو اس نے پوچھا کہ کدھر گیا ہے وہ. انہوں نے کہا کہ وہ تو ریزائن دے گئے. بلوایا گیا، ایوان صدر پہنچے تو صدر نے پوچھا کیا وجہ ہے. اس نے کہا جی وجہ میں نے تحریر کر دی ہے، آپ نے ملک کے نام سے اسلامی اتار دیا تو میں نے ریزائن دے دیا. تو کہتے ہیں ایوب خان مسکرایا، کیونکہ کلین شیو تھے اس وقت، پینٹ کوٹ ٹائی پہنی ہوئی. تو ایوب خان کہتا ہے کہ یار تم مولوی تو نہیں ہو لیکن اندر سے پورے مولوی ہے. کہتے ہیں قدرت اللہ شہاب جو ہے وہ مسکرائے، کہنے لگے کہ سر یہ اسلام کے نام پہ ملک حاصل کیا گیا ہے، تو ہم اسلامی کیسے اتار سکتے ہیں. تو ایوب خان نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، ہم اسلامی کا لفظ جو ہے بحال کر دیتے ہیں. تو امینڈمنٹ کروا کے اسے بحال کر دیا. تو پھر اس کا نا کچھ تھوڑا سا رجحان ہوا دین کی طرف. اس نے پھر قدرت اللہ شہاب سے کہا کہ یار یہ انڈیا کے معاملات جو ہے نا یہ بڑے خراب ہو رہے ہیں. تو قدرت اللہ شہاب نے کہا کہ سر جی حج کا موسم آ رہا ہے، حج کے لیے چلیں. اس نے کہا ٹھیک ہے چلیں، میں اس سال حج کے لیے چلتے ہیں اکٹھے. حج کے لیے اس نے پروگرام بنا لیا قدرت اللہ شہاب کے ساتھ. قدرت اللہ شہاب ایک کتاب دے گئے ان کو جس میں حج کا طریقہ اور جو مناسک حج ہیں ان کے متعلق کچھ دعائیں وغیرہ موجود تھیں. کہا کہ سر یہ آپ اس کو پڑھ لیجئے گا، تو اس میں سارا طریقہ کار چیزیں موجود ہیں. تو ہفتے 10 دن کے بعد جب حج کے دن قریب آ رہے تھے تو قدرت اللہ شہاب ملے، آ کے کہا کہ سر وہ کتاب آپ کو دی تھی وہ آپ نے پڑھی ہے. تو ایوب خان نے کہا کہ میں کتاب شتاب تو کوئی نہیں پڑھ سکا. ہاں ٹھیک ہے یار، حج کے لیے جائیں گے، حج کریں گے انشاءاللہ. تو ایوب خان پھر حج کے لیے گئے، اور حج سے واپسی پر پوچھا قدرت اللہ شہاب نے کہ سر آپ نے کیا دعا کی ہے. تو ایوب خان نے کہا میں نے دعا کی ہے کہ میرا ملک ترقی کرے. دوسری دعا میں نے کی ہے کہ یا اللہ اگر انڈیا کے ساتھ جنگ ہو جائے تو مجھے اس کے آگے ذلیل نہ کرنا. یہ 2 دعائیں میں نے کی. بہرحال واپس آئے، 1965 کی جنگ ہوئی. وہ جنگ ایک حد تک جو ہے اگر آپ اس کا غیر جانبدارانہ تجزیہ دیکھیں نا، پاکستان نے ون کی ہے. ایم عالم نے جو ان کے طیارے گرائے، چونڈا کے میدان میں جو ہمارے شہداء نے بم باندھ کے ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے، اور وہ جو آگے نہیں بڑھنے دیا، ادھر BRB نہر سے آگے نہیں ان کو آنے دیا، ادھر میجر عزیز بھٹی کی شہادت ہوئی. قربانی تو ہم نے بڑی دی اس میں. وہ جو 17 دن تھے، 17 دن وہ جنگ جاری رہی نا. جو ملکہ ترنم نور جہاں کے سارے نغمے وغیرہ اسی دور کے جو آزادی کے، اس میں ہم ون تو کر گئے جنگ کو، لیکن تاشکن میں جا کے جو سیاسی میدان لگا وہاں ہم ہار کے اس کو آ گئے، اور اسی وجہ سے بھٹو صاحب کے اختلافات پھر اس کے ساتھ ہوئے تھے. تو بہرحال وہ اسلامی کا نام جو ہے اس کا کریڈٹ قدرت اللہ شہاب کو جاتا ہے. اچھا جی، نیا عہدہ مل گیا، صدر پاکستان منتخب ہو گئے، اور اس کے بعد جو ہے 1963 میں پاکستان مسلم لیگ کے صدر بھی منتخب ہو گئے.
اب سیاست بھی اپنے ہاتھ میں، کنٹرول بھی سارا اپنے ہاتھ میں. لیکن صدر کا عہدہ سنبھالنے سے پہلے بیٹا ایک کریڈٹ آپ کو ان کو دینا پڑے گا کہ انہوں نے جنرل موسیٰ خان کو چیف آف آرمی اسٹاف مقرر کر دیا، اور خود جو ہے انہوں نے صدر کا عہدہ سنبھال لیا، یعنی وردی اتار دی، سولین صدر کے طور پہ منتخب ہو کے یہ آگے آ گئے. اچھا جی، ان کے دور کے اندر جو اقدامات کیے گئے، میرا خیال کافی نہیں ہے اتنا، کیوں بیٹا؟ میں بھی یہ ساری تاریخ سنا دیتی ہوں. سر جنرل موسیٰ خان شریف آدمی تھے؟ ہاں جی، شریف آدمی تھے. ان کا تعلق تھا یہ جو ہزارہ برادری ہے نا کوئٹہ کی، وہ بیچارے جو ہزارے والے ہیں کہ جب مرضی ان کو جناب ذبح کر دیتے ہیں اور جب مرضی ان کے اوپر بم دھماکے کر دیتے ہیں. سر وہ ہزارہ کا ہزارہ جو ریجن ہے وہ کیا یہ افغانستان ہے، ادھر سے نہیں ہے؟ نہیں، ہزارے والے افغانستان بھی ہے، ایران بھی ہے. تو ادھر نہیں لیکن ہے بیٹا پاکستان؟ پاکستان میں کوئٹہ میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، کوئٹہ میں بھی ہیں، بلوچستان کے دیگر علاقوں میں بھی ہیں، کراچی میں بھی ہزارہ برادری موجود ہے. تو بہرحال جی وہ ملک کے شہری ہیں یار، تحفظ ملنا چاہیے، یہ ساری چیزیں ہیں اس حوالے سے. تو ان کا تعلق تھا جنرل موسیٰ خان کا ہزارہ برادری سے. انتہائی دلیر جرنیل تھے وہ بڑے اچھے انداز میں. 65 کی جنگ جب ہوئی ہے اس وقت جنرل موسیٰ خان جو ہیں وہ چیف آف آرمی اسٹاف تھے اس وقت. سر 65 کی جنگ میں یحییٰ خان کا کیا کردار تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ یحییٰ جی خان کا کی کردار ہونا ہے. چھوڑ دو بس یحییٰ خان کو. یحییٰ خان کا کردار پڑھنا ہے تو ایک کتاب ہے جہان حیرت، سردار محمد چودھری کی، سابق آئی جی رہے ہیں. رائن برادری سے ان کا تعلق تھا، لاہور کی رائن برادری سے. آئی جی پنجاب رہے ہیں. انہوں کیا نے نام یحییٰ خان کا سارا کچا چٹھا اس کے اندر لکھا ہوا ہے، آپ اسے کتاب؟ دیکھ سکتے ہیں پڑھیں. جہان حیرت ٹھیک کتاب ہے کا نام. جی ٹھیک ہے جی. میاں عادل ارائیں کدھر ہے؟ ادھر ہی ہے کیوں بھائی؟ یس سر. عادل ہے ادھر آج کے لیکچر میں؟ جی جی سر. اچھا اچھا چلو ٹھیک ہے. میں کہ بڑا آج کا امپورٹنٹ لیکچر تھا تو آپ کا ہونا بہت ضروری تھا. ٹھیک ہے جی جی سنیا. جی ٹھیک ہے بیٹا، چلیں پھر. وش یو بیسٹ آف لک. تو انشاءاللہ جی منڈے کو تھینک یو آپ سے سر. ملاقات ہوگی. ٹھیک ہے جی. کوئی اور سوال ہے تو کر لیں، میں حاضر. کوئی سوال نہیں ہے؟ چلے سر ٹھیک. یہ جو ہم نے ان کی بات پڑھنی ہے اوکے، جو ان کے خدمات ہیں ہاں جی، ان کی اس کے خدمات ساتھ ابھی اگر آپ کو بتائیں گے. پاکستان پہ دیکھیں وہ، دیکھیں بیٹا اقدامات جو اس دور کے اندر ہوئے ہیں نا، ان میں بنیادی جمہوریتوں کا نظام ہے، یہ جو بی ڈی ممبر شمبر بنے تھے، سنتھی جو بہت سارے اقدامات کیے گئے ہیں. دیکھیں ہم اگر اس کا پورا اوور آل جائزہ لیں نا تو پلس مائنس کر کے ہم اس کو دیکھیں، کیونکہ تاریخ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اچھے پہلوؤں کو بھی غیر جانبدار ہو کے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. بہرحال غیر جانبداری تو کوئی نہیں ہوتی، میں آپ کو بتا دوں تاریخ کے حوالے سے، لیکن بہرحال ایک کوشش کی جاتی ہے کہ جو ایک روشن پہلو ہیں، اچھے پہلو ہیں، ان کو بھی دیکھا جائے اور باقی چیزوں کو بھی مد نظر رکھا جائے. تو ہم وہ جو اچھے کام ہوئے ہیں ان کے اوپر بھی انشاءاللہ بات کریں گے. ٹھیک ہے جی، چلیں ٹھیک. اوکے جی، اللہ حافظ. اللہ حافظ.